تمام حالات پر نظر ڈالا کرو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ذرا اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالیے، اللہ آپ سے ناراض ہوتے تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا؟ اللہ نے تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آپ کو تیار کیا ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ پھر اللہ نے آپ کا انتظام کیا، آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کی حفاظت کی۔ عربی ماحول میں یتیم سے زیادہ بے سہارا کوئی نہیں ہوتا۔ وہاں تو جو طاقتور ہوتا تھا وہ اپنا حق سمجھتا تھا کہ کمزور سے سب کچھ چھین لیا جائے، جیسے اس زمانے میں دنیا کی قومیں، ہر طاقتور قوم اپنا حق سمجھتی ہے۔ کسی کمزور کے پاس کوئی دولت کیوں ہو، تجارت ہو یا زمین کے اندر چھپی ہوئی کوئی دولت ہو، کمزور کے پاس کیوں ہو، طاقتور کے پاس ہونا چاہیے۔ یہی ہو رہا ہے دنیا میں، 50 سال سے یہی کھیل چل رہا ہے، لیکن اب ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ تو وہ عام کمزور انسانوں سے چھین لیا کرتے تھے، بیچارہ یتیم تو بے سہارا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم تھے۔ پھر عربوں کے ہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی ماحول نہیں تھا، تربیت کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ باپ ہوتا تھا تو پھر بھی بچوں کی محبت میں کچھ نہ کچھ سکھاتا تھا، پڑھاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو باپ نہیں تھے۔ دادا نے باپ کی جگہ محبت میں کچھ کرنا چاہا تو زیادہ دن تک دادا کا بھی ساتھ نہیں ملا۔ آخر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اپنا قصہ سنایا ہے کہ میں تو چھوڑ کر چلی آئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں کیا ساری عورتیں چھوڑ کر چلی آئی تھیں۔ جب عورتیں آئی تھیں بچے لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں، یہ وہاں ہوتا تھا ہر سال، دیہات کی عورتیں آتی تھیں طائف وغیرہ کے علاقے سے، اور عرب اپنے نومولود بچوں کو جو تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہوتے تھے ان عورتوں کے ساتھ بھیج دیتے تھے۔ اس کی کئی مصلحتیں تھیں۔ ایک مصلحت تو یہ تھی کہ چونکہ مکے میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے، ہر جگہ کے لوگ آتے تھے، تو ان کے ساتھ مختلف قسم کے وائرس آتے تھے، جراثیم آتے تھے، بیماریاں آتی تھیں، بچے جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، ان کے قوہ کمزور ہوتے ہیں، اور دیہاتوں کا کھلا ماحول ہوتا تھا تو وہ بھیج دیتے تھے تاکہ ذرا مضبوط ہو جائیں پھر واپس آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کو اپنی زبان کی، خاص طور سے مکے والوں کو اپنی زبان کی بہت فکر ہوتی تھی، اور عموماً شہروں میں جہاں مخلوط آبادی ہوتی ہے اور مختلف علاقوں کے لوگ آتے جاتے ہیں یا بسے ہوتے ہیں، اور مکہ تو اس زمانے میں پوری دنیا میں تجارت کا سب سے بڑا مرکز تھا، تو ایسی جگہوں پر عموماً زبان کا معیار بہت اچھا باقی نہیں رہ جاتا، خلط ملط ہو جاتی زبان۔ تو وہ بچوں کو بھیج دیتے تھے کہ بالکل ابتدا میں وہ خالص عربی سیکھیں، جب ایک مرتبہ سیکھ لیا تو اب ساری زندگی ویسی بولے۔ تو بنو سعد کی عورتیں آئی ہوئی تھی، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جو بھی گیا حضرت آمنہ کے گھر، جو بھی عورت گئی دیکھتی تو فریفتہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شکل صورت دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مسئلہ صرف شکل صورت کا نہیں ہوتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا، موسیٰ آپ کو جو دیکھتا تھا وہ آپ پر فریفتہ ہو جاتا تھا، یہ صرف آپ کے رنگ کی وجہ سے اور آپ کے نقش و نگار کی وجہ سے نہیں تھا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے آپ پر اپنی محبت کی تجلی ڈالی تھی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو اپنی محبت کے قلب پر جو اپنی محبت کی تجلی ڈالی ہوئی تھی، جس کا انعکاس ہوتا تھا چہرے پر، جو دو دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حضرت حسان ابن ثابت نے آپ کو دیکھا تو یوں کہا میں نے تو آپ کا جیسا چہرہ زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ کسی ماں نے جنا نہیں. آپ کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے پوچھا ہو محمد میں آپ کو کیسا بنا دوں، اور جیسے آپ نے کہا ایسے ہی بنا دیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں حضرت حسان ابن ثابت کی بات کا. تو جو عورت دیکھتی ہے آپ پر فرشتہ ہو جاتی ہے. لیکن جب اسے پتہ چلتا کہ باپ نہیں ہے تو وہ سوچتی باپ نہیں ہے تو انعام کون دے گا، اور ہم تو کمائی کے لیے آئے ہیں نا، چھوڑ دیتے. حضرت حلیمہ کہتی میں نے بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن مقدر کی بات تھی کہ حضرت حلیمہ کو دوسرا کوئی بچہ ملے ہی نہیں، باقی سب کو مل گیا. اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے. کبھی کبھی محرومی بڑے سعادت کا ذریعہ ہوتی ہے. حلیمہ مکے سے محروم ہو کر اپنے خیمے میں واپس گئی تھی، سارے دن چکر لگانے کے باوجود یا کئی دن چکر لگانے کے باوجود ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا. یہی محرومی تو ان کے لیے سعادت کبریٰ کا ذریعہ بنی، ورنہ وہ کیسے لیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے کبھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے آ کر کے اپنے شوہر سے کہا خالی جاتے تو اچھا نہیں لگتا، اگر تم اجازت دو تو میں وہ یتیم بچہ لے آؤں. نہ ملے گا کچھ، کوئی بات نہیں، کوئی انعام نہیں ملے گا، لیکن وہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، وہ ہمارے گھر میں رہے گا، یہ بھی تو ایک انعام ہے. تو شوہر نے کہا لے آؤ، اس سے زیادہ ان کو کوئی امید نہیں تھی. حضرت حلیمہ کہتی ہیں اب جب میں لے کر کے آئی اپنے خیمے میں، ابھی روانہ نہیں ہوئی، مکے کی آبادی سے باہر خیمے لگے ہوئے، تو کہتی ہیں ہم اپنے ساتھ ایک اونٹنی لائے تھے جو ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی. حضرت حلیمہ کہتی ہیں میری چھاتیاں خشک تھیں، میرا بچہ اپنا سگا بچہ رات بھر روتا تھا، نہ سوتا تھا نہ سونے دیتا تھا. میری چھاتیاں بھر گئی. میں نے اپنے بچے کو بھی پلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا. حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے اونٹنی کی چھاتیاں بھری بھری لگ رہی ہیں، ذرا برتن تو دو. اب جو برتن لیا اور دودھ نکالا تو برتن کم پڑ گیا. حضرت حلیمہ کہتی ہیں نہ معلوم کتنے زمانے کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، میں نے بھی پیا، میرے شوہر نے بھی پیا. اور جس گدھی پر بیٹھ کر آئی تھی، ابن ہشام کی روایت ہے ایک گدھی پر آئی تھی، اونٹنی پر نہیں آئی تھی بیٹھ کے، اونٹنی تو یوں ہی لے کر کے آئی تھی ساتھ میں بار برداری کے لیے یا دودھ کے لیے. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں وہ میری گدھی اتنی کمزور تھی، اتنی لاغر تھی کہ وہ سب سے پیچھے ہو جاتی تھی. اور عورتیں رک رک کر کے کہتی تھی حلیمہ تمہاری وجہ سے ہمارا سفر لمبا ہو رہا ہے، ہمیں رک رک کے تمہارا انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن اتنی شرافت ہوتی تھی اس زمانے میں کہ جو ساتھ میں ہے اس کا انتظار کرے. حضرت حلیمہ کہتی ہے جب ہم واپس چلے تو اب میری سواری سب سے آگے، مجھے رک رک کے انتظار کرنا پڑتا تھا، اتنی تیز چل رہی تھی. تو ان عورتوں نے یوں سمجھا کہ لگتا ہے حلیمہ کو کسی نے پیشگی دوسری سواری کے شکل میں کچھ انعام دے دیا ہے. تو وہ پوچھتی تمہیں کسی نے دوسری گدھی دے دیا ہے کیا؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ارے غور سے دیکھو وہی تو ہے، یہ نشان دیکھو، یہ دبا دیکھو، وہی ہے. پہلی رات میں حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا حلیمہ یہ اس بچے کی برکت ہے، قسم کھا کر کہا یہ اس بچے کی برکت. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پلے بڑے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے منع کر دیا. جب فرشتہ آ گیا آپ نے اللہ سے کہا اللہ مجھے موقع دے دیجیے، یہ لوگ جب پہچان لیں گے تو یہ میرا انکار نہیں کریں گے، یہ مجھے مانیں گے. اور الحمدللہ جب پہچان لیا تو انہوں نے مانا، پھر ساری دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر کے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے شدید خواہش تو یہی تھی نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ذریعے اللہ سے جڑ جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچ جائیں. ہاں میں پیچھے چلا گیا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حلیمہ نے اور سب نے لینے سے پہلے اسی لیے انکار کیا تھا، یہ یتیم اس سے کیا ملے گا. تو عموماً یتیموں کی تربیت وہاں نہیں ہو پاتی تھی، ضائع ہو جاتی تھی ان کی زندگی. اللہ فرمانے ایک طرف اب یتیم تھے اور دوسری طرف صرف مکے میں نہیں، صرف عرب میں نہیں، پوری دنیا میں، اور صرف اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں آپ سے زیادہ تربیت یافتہ کوئی انسان اور کہیں ہے؟ آپ سے زیادہ بلند اخلاق کوئی ہے؟ یتیموں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظامات کیے. یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل ہے یا راضی ہونے کی دلیل؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. پھر جب آپ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو کسی چیز میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا. آپ دیکھتے تھے روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں، میں بھی پیدا ہوا ہوں، ایک دن میں بھی مر جاؤں گا. تو آخر یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے؟ میں کیوں پیدا ہوا ہوں؟ میرا پیدا کرنے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کی کیا منشا ہے؟ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ سوالات کا طوفان برپا ہوتا تھا، جواب کوئی نہیں. کیسی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہوں گے، ہر وقت یہ سوالات ذہن میں اٹھ رہے ہیں، جواب نہیں ملتا، پریشان ہے. اللہ نے آپ کو نبوت دے کر کے ہر سوال کا جواب دے دیا، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے ہر سوال کا آپ کو جواب بنا دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. آپ پریشان تھے، جس راستے کی آپ کو تلاش تھی اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا. پھر آپ اتنے غریب تھے کہ مکے والوں کی بکریاں چرا کر اس سے اپنا گزر کرتے تھے، اس کی اجرت پر. اور اللہ نے آپ کو مکے کا سب سے بڑا دولت مند تاجر بنا دیا. اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ آپ کی نظر رک گئی ہو حضرت خدیجہ کی دولت پر اور آپ نے اپنی طرف سے کوئی پیشکش کی ہو، سامنے سے پیشکش ہوئی. حضرت خدیجہ نے خود پیشکش کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. آپ معاشی طور پر پریشان تھے، اللہ نے آپ کو دولت مند بنا دیا. اللہ دکھا رہے ہیں. اس لیے میں رک کر کے آپ حضرات سے کہوں گا، بہت مسائل ہیں آپ کے ملک میں، لیکن ان سارے مسائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچئے کہ آپ کے اجداد جب یہاں آئے تھے تو کیا ان کی یہ معاشی پوزیشن تھی جو آپ کی ہے؟